اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ادب اور ادیب کے ساتھ عرفان مصطفیٰ صحرائی حاضر خدمت. ناظرین، انسان کو جب سے حرفوں کی پہچان ہوئی ہے تب سے لمحہ حاضر تک ہر دور میں لکھنے والے لکھتے رہے ہیں اور پڑھنے والے بھی موجود رہے ہیں. کچھ لوگ اس لیے لکھتے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا بکتا ہے، ان کی قیمت لگتی ہے، اور کچھ لوگ اپنے اندر کے ہاتھوں بے بس ہو کر اپنے کتھارس کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ کچھ لکھیں. اپنے لوگوں کو اس بات کی قطعی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا لکھا ہوا پڑھا بھی جاتا ہے یا نہیں. وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے لکھتے ہیں. اور اصل ادیب وہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندرونی کیفیات جس کی تخلیق کا باعث بنے. ایسے ہی ادب کے حقیقی تخلیق کاروں میں ایک نام طارق محمود مرزا کا ہے. طارق مرزا صاحب عرصہ دراز سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں، لیکن اپنی تحریروں کے باعث کبھی پاکستان سے دور نہیں ہوئے. ان کے تحریریں گہرے فکری شعور، نقطہ رسی اور مشاہدہ اور فن تحریر کے اعلیٰ معیار کی عکاس ہیں. ان کے کالمز مختلف اخبارات میں باقاعدگی سے شائع ہوتی ہیں. یہ صرف سیاسی اور سماجی مسائل پر ہی نہیں لکھتے، بلکہ ان کی تحریروں میں تہذیبی نوحہ، قومی شعور، اخلاقی اقدار، اسلامی فکر اور عالمی منظر نامے کا تجزیہ بھی ملتا ہے. طارق محمود مرزا صاحب کی 6 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور 7ویں کتاب زیر طبع ہے. ان کے تحریروں اور ان کی کتب کے بارے میں ان سے ہی دریافت کریں گے. طارق محمود مرزا صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر آسٹریلیا سڈنی سے بات کریں گے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی طارق مرزا صاحب، میں نے آپ کا ایک چھوٹا سا تعارف کروایا، حالانکہ آپ بہت بڑی شخصیت ہیں اور ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جناب. آپ نے چھوٹا سا کیا بڑا اچھا اور صحیح جو آپ نے تعارف ہے وہ جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، آپ نے ساری جو ہے باتیں تھی وہ ساری بتائی ہیں. میں بھی ویسے بھی اتنا کوئی مشہور شخص نہیں ہوں، عام سا ایک آدمی ہوں، اور بس یہ اتنا کافی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. اپنا طارق مرزا صاحب، آپ بتائیں گے کہ آپ نے 7 جو 6 کتابیں ہیں وہ 7 آپ نے لکھی، لیکن جب آپ تحریر کرتے ہیں تو اس وقت آپ کس فیلنگ میں کرتے ہیں کہ جو آپ نے اس تحریروں کو تحریر کی طرف آنا جو ہے نا وہ مناسب سمجھا؟ میں جو بات کی تھی نا کہ 2 قسم کے رائٹر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جو اپنی تحریر بھیجتے ہیں، اپنی تحریر اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، ان کی روزی کا، ان کے روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کتھارسس کے لیے، اپنے اندر کی تپش اور آگ کو ختم کرنے کے لیے یا بجھانے کے لیے لکھتے ہیں. ان کو اس سے مالی فائدہ یا اس طرح کی کوئی اس کو لالچ نہیں ہوتی. تو میرا شمار ان دوسروں میں شامل کیا جائے. بلکہ ایک تیسری جو چیز جو طبقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو الٹا پیسے خرچ کر کے لکھتے ہیں اور اپنے خرچے پر بھی کتابیں شائع کرتے ہیں. ہم تو باہر والے خاص طور پر اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی کتابیں بھی جو ہے وہ چاہے جتنی بھی اچھی ہوں پھر بھی پیسے دے کر شائع کرانی پڑتی ہیں. بہرحال وہ لکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اندر کی جو تپش ہے، جو آپ کے اندر بے قراری ہے، جو اظہار کی جو رائیں کا دل و دماغ تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ رائیں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس کو راستہ دکھانا ہوتا ہے. تو تحریر ہی مجھے بھائی، میں شروع میں پڑھتا تھا اور پڑھتے پڑھتے پھر ایک وقت پتہ نہیں کب وہ آیا کہ جب میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا. اور اب یہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے اور یہی میرا شغل بھی ہے اور یہی سب کچھ ہے. اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہچان بھی کرائی ہے.
یہ اسی کا دین ہے. میں نے تو اپنے طور پر شعوری طور پر کوئی کوشش نہیں کی تھی کہ میں کوئی رائٹر یا مصنف یا ادیب یا کوئی مشہور شخصیت بن جاؤں گا. میں تو صرف اپنی تپش جو ہوتی تھی وہ اور میرے اندر کی جو بے قراری تھی اس کا اظہار چاہتا تھا. تو وہ کرتے کرتے اس شکل میں آیا کہ کئی کتابیں جو ہے وہ چھپ چکی ہیں اور کچھ اور جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. بس یہ سب اسی کی عطا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اچھا مرزا صاحب، آپ مختلف موضوعات پر لکھتے رہے ہیں اور آپ کے کالمز جو ہیں وہ مختلف اخبارات میں آتے رہے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے نا سفر نامے جو ہیں وہ زیادہ تحریر کی ہیں. تو اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ آپ نے لکھتے آپ کالم میں مختلف موضوعات پہ، لیکن آپ زیادہ جو ہے وہ سفر نامے کیوں تحریر کی ہیں؟ کالم جو ہے وہ جو تحریریں ہیں ان کا ایک حصہ ہے. میری جو تحریروں کی جو جہت ہے وہ مختلف ہے. بہت ساری ایسی جہتیں ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے بھی نہ گزری ہوں. جیسے مثال کے طور پر کالم کے علاوہ میں بہت سارے ادبی مضامین بھی لکھتا ہوں، فقاہیہ مضامین بھی جو اس طرح کے مخصوص قسم میں. پہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. جی کچھ خالصتاً ادبی ہوتے ہیں، کچھ تحقیقی مضامین ہوتے ہیں، جی جی اور کچھ فقاہیہ جیسے مزاحیہ قسم کے مضامین ہیں. تو وہ جو متعلقہ مزاج کے جو جریدے ہوتے ہیں وہ ان میں شائع ہوتے ہیں. obviously وہ ہر ایک کی نظر سے بھی نہیں گزرتے. جو اخباری مضامین ہوتے ہیں وہ چونکہ جنرلی عام اخباروں میں چھپ جاتے ہیں تو اس لیے لوگوں کی نظر میں آ جاتے ہیں. تو میں وہ کہتے ہیں کہ جو وقت پر جو چیز سامنے آتی ہے، جو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں کہ یہ کون سی ہے اور یہ کس مزاج کی ہے اور یہ کہاں چھپنی چاہیے. تو اس حساب سے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس میں مجھے پہچان دی ہے اور مجھے پتا ہے کہ کون سا مضمون کس طریقے سے لکھنا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کالم ہوتا ہے اس کی زبان بھی اور ہوتی ہے، اس کا انداز بھی اور ہوتا ہے، اور جو ادبی مضامین ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج الگ ہوتا ہے. اس طرح سے کتاب کی زبان جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، سفر نامے کی الگ ہوتی ہے دوسری. تو وہ ساری چیزوں کا شکر الحمدللہ مجھے اس پہ تھوڑا بہت نالج ہے اور اسی حساب سے اس کو لکھتا ہوں. تو وہ جتنے بھی بڑے ادبی جریدے ہیں اس میں بھی میرے کہانیاں، میرے افسانے، میرے مضامین وہ بھی چھپتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اخباری کالم بھی. جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ میں نے کتابیں جو ہیں وہ صرف سفر نامے ہی کیوں لکھے ہیں، تو وہ ایسا بھی نہیں ہے. میری ایک افسانوں کا مجموعہ بھی ہے، جی جی وہ تلاش تلاش راہ راہ کے جو نام سے. بڑا اچھا، ہاں جی وہ تلاش راہ آپ کا جی، بڑا اچھا افسانہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک جو کتاب لاسٹ میری جو کتاب تھی وہ حیات و افکار اقبال، جو میری تحقیقی کتاب ہے علامہ اقبال کی زندگی پر اور ان ادبی کی جو ہے. زندگی کے اہم واقعات جو عام لوگوں پر اور ہم جیسے لوگوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ، اور پلس ان کے جو اہم نظریات ہیں ان کو میں نے سمیٹ کر ایک کتابی شکل میں پیش کیا ہے. تو وہ بھی ایک میری تحریر کا ایک حصہ ہے. بلکہ اس حوالے سے میں نے کافی سارے مضامین لکھے ہیں جو مختلف جریدوں میں چھپ چکے ہیں. تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. میں نے مرزا غالب کے اوپر لکھا ہے، پروین شاکر کے اوپر لکھا، ادبی مضامین ہیں جو اس طرح کے متعلقہ جو جریدے ہیں ان میں شامل ہو چکے ہیں. اچھا آپ طارق محمود مرزا صاحب، آپ نے ادب کے حوالے سے جب لکھا ہے بندہ، اور فقاہی کالم کے، اور پھر ساتھ ہی مزاحیہ بھی، اور پھر افسانہ نگاری بھی، اور ساتھ ہی آپ سفر نامے کے حوالے سے جب چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک مختلف جو ہے نا وہ ایریاز ہیں لکھنے والوں کے. لیکن آپ نے ان میں سب میں جو ہے نا وہ اپنا محنت سے اور بڑے اچھے لگن سے آپ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں تحریر کیا. جب بھی آپ کی کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف ویسے ہی شوق کے حوالے سے ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ ایک مستند آدمی نے اس کو تحریر کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تمام حوالے سے جتنا، لیکن سفر نامے کے حوالے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تخلیقی آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ سفر کرنے میں سیکھتا ہے، اور وہ یہ مختلف انداز میں ہوتا ہے کہ جی میں جب سفر کرتا ہوں اس وقت مجھے ہر پل نئی سے نئی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو، تحقیق کرنے کو اور سیکھنے کو ملتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس وجہ سے آپ نے سفر نامے کو زیادہ اہمیت دی ہے؟ بالکل ایک
میں بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے، اور آپ کا بڑا صحیح بر وقت اور صحیح سوال بڑے طریقے سے آپ نے کیا ہے۔ اصل میں سفر نامے کو بعض لوگ تو ادب کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، جو بالکل غلط بات ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سفر نامہ جو ہے وہ کس طریقے سے لکھا گیا اور کس انداز میں لکھا گیا اور اس میں کیا شامل ہے۔ اگر سفر نامہ ایک سفری ڈائری ہی ہو جو آپ نے صرف اپنے واقعات لکھ دیے ہیں، کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہو گیا، تو پھر تو اس کو ہم ادب کا حصہ نہ بھی کہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو اگر پتہ نہیں اتفاق ہوا ہے کہ نہیں ابھی تک میرا کوئی سفر نامہ پڑھنے کا، تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف سفر نامہ نہیں ہے، یہ سفر در سفر ہے۔ یہ خارجی سفر بھی ہے، اس میں باطنی سفر بھی ہے، اس کے آپ کے اندرونی سفر جو ہوتا ہے آپ کے وہ دل کا، دماغ کا، روح کا سفر، وہ بھی شامل ہے۔ اس میں میسج بھی ہے، اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو دکھ ہیں، جو آپ کے ذاتی دکھ ہیں، جو آپ کی سوسائٹی کے دکھ ہیں، جو آپ کے معاشرے کے اور کائنات میں جو آپ چیزیں جو محسوس کرتے ہیں، جو وہ آپ بیان کرتے ہیں۔ میں چونکہ خود سرائی صاحب ایک انٹرنیشنل برادری سے بھی تعلق رکھتا ہوں، میں پچھلے 32 سال سے آسٹریلیا میں مقیم ہوں، اور میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں گھوم چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں۔ میں ان کے مسائل کو ان کے اندر جا کر بھی سمجھتا ہوں۔ ان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، کریکٹر ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں، ان کی کہانیاں ہوتی ہیں، تو وہ کہانیاں جو ہے نا الگ دکھنے کے بجائے میں سفر نامے کا حصہ بنا دیتا ہوں۔ تو آپ اگر میرا سفر نامہ پڑھیں گے تو ہر ایک سفر نامے میں آپ کو درجنوں کے حساب سے کردار ملیں گے، ان کے اندر کی کہانیاں ملیں گی، اور وہ اس معاشرے سے ریلیٹڈ بھی ہوں گی جس معاشرے میں میں سفر کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسانی جو مسائل ہیں اس پر بھی وہ اجاگر کریں گی۔ تو اس طرح سے یہ ایک بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے، اس میں کلچر بھی آ جاتی ہے، اس میں تہذیب و تمدن بھی آ جاتا ہے، اس معاشرے کے جو اٹھنا بیٹھنا، اس کے رہنے سہنے کا انداز ہے، یہ سب چیزیں، اور پھر اس سے بڑھ کر جو قدرت نے یہ دنیا بڑی خوبصورت تخلیق کی ہے، دنیا جو رنگ رنگیلی ہے، میری کتاب کا بھی نام ہے دنیا رنگ رنگیلی، اس رنگ رنگیلی دنیا کو میں جانچنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں اس نظر سے کہ یہ میرے خالق نے، میرے مالک نے، یہ میرے پروردگار نے یہ چیزیں میرے لیے تخلیق کی ہیں۔ مجھے ان کو جاننا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور ان کو اس طریقے سے بیان کرنا ہے کہ میں اپنے خالق کی، جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں، تخلیق کی ہے، اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو انڈائریکٹلی یہ جو سفر نامہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس جو ایز اے پروردگار، ایز اے مالک، ایز اے خالق، اس کی تعریف اور توصیف ہے، کیونکہ یہ بالآخر جتنی بھی قدرتی اور فطری جو چیزیں ہیں، جو نظارے ہیں، یہ اسی کی تخلیق کرتا ہے۔ تو اس کی تعریف کرنا انڈائریکٹلی اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، اس میں پیغام بھی ملے گا، اس میں شعر و شاعری بھی ملے گی، آپ کو نثر میں بھی شاعری ملے گی اور اصل میں بھی شاعری ملے گی۔ تو اس میں بہت سارے کلر ایسے نظر آئیں گے کہ جو بظاہر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر نامے میں نہیں آ سکتے، میں نے وہ اس میں سمو دیے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفر نامہ نگار جو ہوتا ہے وہ کوئی ڈاکیا نہیں ہوتا ہے کہ وہ خالی ایک چیز اٹھا کے دوسری طرف بجا دیتا ہے۔ وہ بہت ساری اپنے دل کی باتیں جو بظاہر سفر کا حصہ نہیں بھی ہوتی، وہ بھی اس میں شامل کر دیتا ہے۔ تو اور میں اس میں تصویریں نہیں دکھاتا، میں اپنی تحریروں سے وہ تصویر کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری تحریروں کے ذریعے مجھے بھی پہچانیں اور اس میسج کو بھی سمجھیں جو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اصل میں وہی ہوتا ہے نا، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باہر پوری دنیا کو دیکھتا ہے اپنی نظروں سے اور محسوس کرتا ہے اپنی روح سے ان کے حالات کو، ان کی ترقی کو، ان کی مشکلات کو، اور جو یہاں سے باہر چلے جاتا ہے وہ ایک اپنے اندر ایک پوری کہانی ہے، ایک پوری فلم ہے ہر انسان جو ہے، تو وہ ان کی تکلیف، درد، ان کے دکھ، ان کی خوشی، ان کی جو دل کی آہٹ ہے اس کو بھی محسوس کرتے ہوئے جب آپ تحریر کرتے ہیں تو تبھی لوگوں کو ایک بہت بڑا آپ جو ہے نا وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ خود تو لکھ نہیں سکیں لیکن آپ محسوس کر کے لکھتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جی بہت سارے سفر نامے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی لکھے گئے ہیں اور مسلسل لکھے جا رہے ہیں۔ جی تو تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ میں ون آف دا فیو جو لوگ ہیں سفر نامہ نگار ہیں جو خود باہر رہتے ہیں اور پھر ساتھ میں اردو میں سفر نامہ لکھتے ہیں۔
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کیونکہ اس سوسائٹی کا حصہ ہوں، ان کے اندر کی باتوں کو سمجھتا ہوں، میں ان سے کمیونیکیٹ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، ان کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہوں، ان کو میں اپنا میسج پہنچا بھی سکتا ہوں، تو اس لیے مجھے جو آسانی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہے 30 سال سے یا 40 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں، ہمارے اندر جو پاکستان ہے، جو ہمارا جنم بھومی ہے، جو ہمارا دیش ہے، جہاں ہماری پیدائش ہوئی ہے، وہ ہمارے اندر رچا بسا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم ادھورے ہوتے ہیں۔ تو ہم رات دن جہاں بھی جاتے ہیں، اپنا ملک بھی اپنے ذہن میں ہوتا ہے، اپنے دل میں بسایا ہوتا ہے۔ تو 3 ملکوں کا تذکرہ اور خیال جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ ملک جہاں ہم سیر کرنے نکلے ہوتے ہیں، دوسرا وہ ملک جہاں بھی ہم مقیم ہیں جیسے آسٹریلیا ہے، اور تیسرا وہ جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ تو میری کتاب میں بھی اب تینوں کا ذکر آپ کو ملے گا۔ تو قابل جائزہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں وہ چیز مل جائے گی کہ آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ مختلف ملکوں کا کیسے کیا گیا ہے۔ کیونکہ جیسے مثال کے طور پر فرض کیا کہ پاکستان سے ہمارے جو دوست سفر نامہ نگار باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، تو ان کا آدھے سے زیادہ جو سفر نامہ ہوتا ہے وہ اسی چیز پر کنسنٹریٹ ہوتا ہے، یہاں صفائی بہت ہے، یہاں صفائی بہت ہے، یہاں صفائی بہت ہے، کیونکہ وہ پاکستان سے آئے ہوتے ہیں جہاں پرومٹی اور گردوں غبار ہے۔ اب ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے، میں اور نظر سے دیکھتا ہوں۔ تو وہ کتاب جو ہوتی ہے نا وہ اس کا شکل بھی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک پاکستانی کا جو مزاج ہے، اور وہ بھی خالصتاً دیہاتی پاکستانی کا، وہ اس میں شامل رہتا ہے۔ تو وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ جگہ جگہ وہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اور پھر پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ میرا انٹریکشن بھی ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہوں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں، اور اس طریقے سے وہاں پر جو میں جیسے کینیڈا گیا پچھلے سال، وہاں کے جو کمیونٹی ہے ان سے انٹریکشن ہوا، اور مجھے وہاں کے ان کے حالات جاننے کا موقع ملا، تو وہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو آگے موقع ملا تو ڈسکرائب بھی کرتا ہوں ایسا موقع۔ تو یہ ایک خاص باتیں ہیں جو میں اس میں اپنے سفر ناموں میں شامل کرتا ہوں۔ لیکن یہ ابھی تک لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کی کمیونٹی جتنی بھی اگر اوورسیز ہے یا دوسرے ممالک میں ہم جاتے ہیں تو ان کے بھی نیگیٹو پازیٹیو دونوں چیزیں ہیں، لیکن لوگ بس تھوڑا سا صفائی اور قانون اور دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اس کی طرف کم ہی لوگ جو ہیں وہ اجاگر کرتے ہیں۔ اچھا بات کر رہا ہوں کہ وہ جو سفر نامہ نگار ہمارے ملک سے جاتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے جاتے ہیں، وہ تو اندر کی چند گلیاں نہیں دیکھ پاتے، ان کو اندر کے حالات سمجھ نہیں آتے، وہ بس موٹا موٹا جو ان کا نظر آتا ہے وہ بالکل سرسری ہوتا ہے، تو وہ چیز اصل میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ جی ہاں، تو ہم جو باہر جاتے ہیں یا رہتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ ڈیٹیل میں جا کے دیکھتے ہیں تو پھر وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ہاں جی، کوئی اتنا بھی سارا سکون نہیں ہے، وہ جنت نہیں ہے آج کے جیسے یہاں پہ وہ نظر آتا ہے کہ جی بہت جنت ہے اور بڑی ترقی ہے، اور ترقی کے ساتھ بہت شعور ہیں، اور اخلاقی حوالے سے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پستی کی طرف بھی بہت زیادہ ہیں۔ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں روزی روزگار کی وجہ سے ہیں، اور اپنا ملک ہمیں بھی یاد آتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بس کچھ جو کمیاں ہیں وہ ہر جگہ ہیں، ہمارے ہاں جو کچھ اور مسائل ہیں، ان کے مسائل کچھ اور ہیں۔ تو بس یہی دنیا میں چیک چلتی رہتی ہے۔ دیکھیں نا کہ دنیا جب سے بنی ہے ہمیشہ سے جنگوں کے مسائل اور دوسرے مسائل، لیکن کچھ ملکوں نے ان پر کسی حد تک کنٹرول کر لیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں، ہم ذرا پیچھے چل رہے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ اچھا طارق محمود احمد صاحب، آپ مرزا صاحب یہ بتائیے کہ آپ پھر ایک جب سفر نامہ اور کالم نگاری اور دوسری بات ہوتے ہوتے ساتھ ہی افسانہ نگاری کی طرف بھی آتے ہیں، یہ تو ایک افسانہ نگاری جو ہے یہ تو اندر سے محبت، خلوص اور چاہت اور ایک احساس جگاتا ہے، اور تب جا کے یہ ایک افسانہ سامنے آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افسانہ نگاری کی طرف پھر آپ کی توجہ کیسے ہوئی تلاش راہ کے حوالے سے؟ لکھنے سے ہی میں نے سٹارٹ کیا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا، اس دور میں سب سے پہلے جو میں نے لکھنا شروع کیا تھا وہ ڈائجسٹوں میں لکھنا شروع کیا تھا۔ تو بیسکلی تو میں کہانی نویس ہی ہوں، تو وہ بے شمار کہانیاں تھیں، بہت ساری لکھی تھی میں نے، وہ ادبی کہانیاں نہیں تھی، وہ دوسری تھی ڈائجسٹوں میں جو کہانیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، لیکن میں کہانیاں لکھنے سے میں نے شروع کیا تھا۔ تو پھر وہ چلتے چلتے آگے چل کر پھر وہ افسانوں کی دنیا میں آ گیا، تو وہ
اب افسانے ابھی بھی میرے اندر رہتے ہیں، وہ الگ سے موقع نہیں مل پاتا، لیکن میں اس کی کثر پوری کر دیتا ہوں. میں اپنے جو سفر نامے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو بہت ساری کہانیاں ملیں گی. جی جی تو افسانہ، وہ حقیقی کہانیاں ہوتی ہیں. جی جی افسانہ نگاری میرا خیال ہے سب سے مشکل کام ہے جس کو آپ نے اگر پورے انداز میں لکھنا ہو تو پورے رموز کے ساتھ. خاص دائرے کے اندر رہ کر، خاص زبان کے اندر، خاص مخصوص قسم کے جملوں کے اندر رہ کر، اور وہ ایک رزلٹ آپ نے اورینٹڈ جو ہوتی ہے وہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ خالصتاً اگر اس پہ افسانے پہ آ جائے تو پھر وہ میرے اندر، میں نے ناول بھی کچھ سوچ کر رکھا ہے، وہ بھی مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ میں اتنا ٹائم نہیں. تو پھر سفر نامہ اس لیے کہ بار بار میں سفر پہ نکل جاتا ہوں تو وہ چیزیں اتنی جمع ہو جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں پہلے اس کو لکھتا ہوں تو پھر بعد میں. پھر یہ ہوا کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے میری توجہ جو ہے نا وہ اقبالیات کی طرف زیادہ ہوتی ہے، تو اس پر کافی میرا ٹائم لگ رہا ہے. اور اب بلکہ زیادہ تر ٹائم میں اسی پر صرف کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے نہ صرف یہ کہ لکھنے کا کام تھوڑا سا کم کر دیا ہے، بلکہ میں تحقیق کی طرف زیادہ چلا گیا ہوں. اور میں نے یہاں آسٹریلیا میں علامہ اقبال اسٹڈی سرکل بنایا ہوا ہے، اور باقاعدہ ہماری میں ماہانہ نشستیں کرتا ہوں جس میں لیکچر بھی دیتا ہوں. تو ظاہر ہے جب اس طرح کے لیکچر جب اب دے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تیاری بھی کرنی ہوتی ہے. اور پھر میں مختلف ملکوں میں سیمینار بھی اٹینڈ کرنے جاتا رہا ہوں، یا ابھی بھی یعنی نیکسٹ جو 9 نومبر ہے اس میں انٹر اسٹیٹ ہمارے جو ساؤتھ آسٹریلیا ہے ایڈلیڈ میں ایک وہاں کانفرنس ہو رہی ہے علامہ اقبال کی، تو وہاں اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے میں نیوزی لینڈ میں بھی اور ٹرکی میں بھی یہ کر چکا ہوں. تو وہ مطلب اس طرف ابھی کافی مجھے میرا رجحان بھی ہو گیا اور توجہ بھی ہو گئی ہے، تو محنت کر رہا ہوں اس پر بھی، کیونکہ لیکچر بھی تیاری. تو یہ ساتھ چیزیں تو وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے، مختلف میدان ہے. اور یہ ایک بڑا سمندر ہے، گہرا سمندر ہے. اقبالیات کو سمجھنا اور اس پر پھر اظہار خیال بھی کرنا یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے. تو سو فار تو میں لگا ہوا ہوں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ آسٹریلیا میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں تھا. اچھا طارق محمود مرزا صاحب، آپ یہ نے جب مختلف جو وہ طریقہ کار کی تحریریں ہیں ان پہ آپ نے نبر آزما ہوئے ہیں، تو وہ اس پہ آپ کو تنقیدی حوالے سے کتنے لوگوں نے پسند کیا، اور کن لوگوں نے جب تنقید کا سامنا کوئی ہونا ہوا ہے، یا کہ آپ کو تمام لوگوں نے پسند ہی کیا ہے؟ حالانکہ پسند تو سارے نہیں، تنقیدی تو بہت ہی رہا ہوگا، جس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو. جی بالکل ایسا بھی ہوا ہے. 2 سال پہلے میں وہاں جب پاکستان میں تھا تو اکیڈمی ادبیات جو اکیڈمی آف لیٹر جو اسلام آباد کی، وہاں پر میری جو کتاب ہے ملک کو دیکھا چاند پر، وہاں دوستوں نے بڑی اچھی تنقیدی محفل کی تھی، اور اس میں کافی کچھ مجھے سننا بھی پڑا تھا اور برداشت بھی کرنا پڑا تھا، اور اس طرح کی چیزیں سنتا بھی رہتا ہوں میں. لیکن میں اصل میں وہی بات آ جاتی ہے کہ اس چیز کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی. جو میرے دل میں میرے دماغ میں ہوتا ہے میں وہ کر گزرتا ہوں. اور مطلب ایک جو میسج دینا ہوتا ہے، جو لکھنا ہوتا ہے، وہ کیونکہ میں اس کے لیے جو کرائٹکس ہیں ان کے لیے تو میں لکھتا بھی نہیں ہوں. میرے جو اپروچ ہے وہ میرے ریڈرز ہیں، جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں. اس میں مجھے خوشی یہ ہے کہ بہت اچھی فیڈ بیک آتی ہے. میرے سفر نامے ماشاءاللہ کافی پڑھے جاتے ہیں، اور اس کی مسلسل مجھے اچھی جو فیڈ بیک آتی رہتی ہے. لوگ جو ریڈرز ہیں، جنرل ریڈرز ہیں، وہ پڑھتے ہیں. یعنی آج دن میں مجھے مثال کے طور پر ایک ای میل آئی ہے جو مانچسٹر سے، یو کے سے، وہاں سے کسی خاتون نے، وہاں سے کسی لائبریری سے میری کتاب اس نے مستحار کرائی ہے، اور پڑھ کے تو انہوں نے اپنا جو کمنٹس تھے کتاب پڑھنے کے بعد وہ لکھ کے بھیجے. تو اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بجائے یہ تنقید جو ہوتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. برحال جو اچھی کوئی تنقید اگر مجھے سننے کے لیے مل جائے، اور اس سے میں بالکل سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. لیکن میں نے دیکھا تھا کہ جو کچھ تنقید تھی وہ تنقید برائے تنقید تھی، اور اس میں چیزیں وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. تو اس طرح سے اس چیز کا اتنا پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنا کام جو ہے نا وہ کرتے رہنا. طارق محمود مرزا صاحب، یہاں کا جو ہمارے کلچر میں یہ بسی ہوئی ہے کہ تنقید برائے تنقید زیادہ کی جاتی ہے، تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ بہت کم لوگ اور بڑے دل والے لوگ جو ہیں وہ تنقید اس طرح سے کرتے ہیں تاکہ اصلاح ہو سکے.
اچھا آپ مرزا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی بکس جو کتابیں ہیں وہ پاکستان میں بھی کافی رونمائی ہوتی رہی اور باہر بھی آپ کے رونمائی جو ہے وہ بکس کی لوگ کرتے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی رونمائی آپ کے بڑا دل کے قریب آیا رہی اور کون سی ایسی جس پہ آپ کو تھوڑا سا پشیمانی کا یا کوئی اچھا نہیں محسوس ہوا؟ سب ان دوستوں کی محبت ہے. جی میرا کسی پر حق نہیں بنتا تھا اور میں مختلف ملکوں میں جیسے سویڈن میں، ڈنمارک میں، ناروے میں، جاپان میں، مطلب کینیڈا، نیو یارک اور اس طرح کے مختلف ملکوں میں جیسے ملیشیا میں ہو چکی ہے، ٹرکی میں ہو چکی ہے، اسلام آباد میں 2-3 پروگرام ہوئے ہیں، لاہور میں ہوا ہے. تو بڑے اچھے پروگرام ہوئے اور سب نے جہاں جہاں جتنا جو بھی کیا ہے میں سب کچھ سے ان کا میں مطمئن بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کیونکہ جنہوں نے دوستوں نے کیا اپنے طور پر کیا. میں نے آج تک کہیں پر بھی خود اپنے فنڈ سے کہیں پر کوئی پروگرام میں نے نہیں کرایا، ایک بھی، ناٹ ایون ون. تو وہ ابھی جیسے لاسٹ ٹائم میں گیا تھا تو اسلام آباد میں بھی ہوا تھا تو اکیڈمی آف لیٹر جو لاہور والا ہے وہاں پر انہوں نے ڈاکٹر اشفاق احمد ورک جو کافی اچھے رائٹر بھی ہیں اور ان کا جو پورا گروپ تھا تو انہوں نے بہت اچھے رائٹرز کو، پروفیسرز کو، شاعروں کو، ادیبوں کو وہاں پر جمع کیا ہوا تھا اور انہوں نے کتاب پڑھی ہوئی تھی اور تسلی سے اس پر بڑے اچھے اچھے انہوں نے مضامین پڑھے تھے. میرے خیال میں وہ سب سے اچھا وہی تھا کیونکہ ان دوستوں نے کتاب پڑھی ہوئی تھی اور پڑھ کے انہوں نے اس پر بڑا اچھا اظہار خیال کیا تھا. اس میں کافی 8-10 ایسے مضامین تھے جو بعد میں کہیں پر بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، جس میں سلما وان صاحبہ اور طارق پروفیسر طارق صاحب ہے جو پنجاب یونیورسٹی کے ہیں، خود عبد الغفور قاسم صاحب، پروفیسر علی محمد خان صاحب، پروفیسر اشفاق ورک صاحب، اس طرح کے اور کافی سارے خواتین حضرات جنہوں نے اظہار خیال کیا تھا. تو بڑی اچھی تقریب ہوئی تھی. تو یہ دوستوں یہ جو تقریب ہوتی ہے اس سے کچھ یہ نہیں ہوتا کہ کچھ آپ نے کوئی ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے، یہ ان کا ایک محبت ہوتی ہے جو اور جتنی ان بھی کا وہ غنیمت ہے اور ان کا شکریہ ہے. جی ہاں. اچھا طارق محمود مرزا صاحب، آپ بڑے زبردست ادیب بھی ہیں، آپ نے بہت سی تحریریں لکھی. کیا کچھ آپ سمجھتے ہیں میں نے کیا کچھ لکھ دیا ہے اور کیا کچھ ابھی مجھے کرنے کی تشنگی ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں میں نے کبھی کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں یہ تو چند کتابیں، یہ اتنا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے اور یہ بھی وہی جیسے ہوتا ہے نا کہ جب وقتی طور پر میرے اندر ایک ابال اٹھا تو میں نے وہ چیزیں لکھ دی ہیں. بے شمار موضوعات ہیں، بے شمار چیزیں کہی جا سکتی ہیں، بے شمار ان کہے موضوعات ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں جب آج سے 30-32 سال پہلے آیا تھا تو اس دور میں انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی، آپ کو پتا ہے جی ہاں ارلی بالکل، 90s ہاں کی میں بالکل بات کر رہا جی ہوں. ہاں. تو وہ میں معلومات لینا چاہ رہا تھا، مجھے پرماننٹ ریزیڈنسی وہاں آفر ہوئی تھی. میں ایک فیملی آیا تھا پاکستان سے، صحیح. تو مطلب ایک تھرو پراپر چینل جو طریقہ ہوتا ہے. جی جی. لیکن مجھے آسٹریلیا کی کوئی معلومات نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا کہ آسٹریلیا کیسا ملک ہے، کہاں جاؤں، کیسے ہوگا. تو کوئی کتاب مجھے نہیں مل رہی تھی. میں اس دنوں میں اسلام آباد میں رہتا تھا تو میں بے شمار لائبریریوں میں گیا تو کوئی کتاب نہیں ملی. اچھا دیکھیں یہ کوئی ادبی کتاب تو نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں جب چلا گیا تو میں آسٹریلیا کے بارے میں کتاب لکھوں گا. وہ ابھی تک پائپ لائن. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہے کہ یار یہ بھی کرنا ہے. زندگی بہت تھوڑی ہے. میں نے آپ کو صحیح اندر کی بات بتاؤں کہ میں بہت اچھا یہاں بزنس کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کامیابی دی اور ابھی بھی میری اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ دیا بہت کچھ ہے. میں بڑا مطمئن ہوں اور کوئی کمی نہیں ہے. لیکن میں ایک شاندار بزنس کر رہا تھا. ون آف دا فیو جو پاکستانی کمیونٹی کے بزنس مین اس میں شامل تھا اور میں نے یک لخت کو ختم کر دیا. میں کہتا تھا زندگی اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں آخر تک مرتے دم تک کاروباری کرتا رہوں، پیسے بھی جمع کرتا رہوں. تو چھوڑ چھاڑ کے میں پچھلے چند سالوں سے صرف لکھنے پڑھنے پہ آ گیا ہوں اور یہی کام کر رہا ہوں. تو اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی رہتی ہیں. اس سے پہلے تو 50-60 سال تھے وہ تو روزی روزگار کے چکر میں گزر کے آخری 10-12 سال جو گزرے ہیں پچھلے، اسی میں نے چند کتابیں لکھی ہیں. ابھی بہت کچھ کہنا باقی ہے
وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت دے. نہیں، اللہ اور تعالیٰ آپ کو دیکھتے زندگی ہیں. دے جی، صحت دے، اور آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو بظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ویسے بھی فٹ ہیں. کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، آپ سے بہت سے لوگ جو ہیں مستفید ہوں گے. اچھا، اب آپ نے اتنا کام کیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے 10-12 سال میں، لیکن آپ نے بہت بڑے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر لیا، لیکن اس کا آپ کو مختلف جگہ پہ ایوارڈز دیے گئے. آپ ان حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا کن کن جگہ پہ آپ کو ایوارڈ ملے، اور اس کا کیوں، ان کی وجوہات بھی آپ ساتھ ساتھ بتاتے جائیے گا. جیسے ہاؤس ہے لاہور میں، انہوں نے ایوارڈ دیا تھا. میں 2019 میں میری جو کتاب تھی اس کی تقریباً رنمائی ہوئی تھی. اس طرح سے دریچہ اوسلو ایک تنظیم ہے اوسلو ناروے میں، انہوں نے ایوارڈ دیا تھا. آسٹریلیا میں جتنی بھی ادبی تنظیمیں ہیں، اردو سوسائٹی ہوا کرتی تھی، انہوں نے دیا. اردو انٹرنیشنل کی. ابھی پرسوں چوتھ مجھے یہاں پر ایک انجینئرز ایسوسیشن ہے بڑی پرانی پاکستانی انجینئرز کی، انہوں نے مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا ہے. اور اس طرح سے کافی سارے ہیں جو مختلف جو تنظیمیں ہیں، وہ ان کی محبت ہے. جب کبھی کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے یا ایسی جگہ ہوتی ہے یا ایسا موقع ہوتا ہے تو وہ جو بھی ان کا وہ طریقہ کار ہے اس حساب سے وہ دے دیتے ہیں. لیکن اگین یہ ہوتا ہے کہ میں سرائی صاحب یہ ایک ہوتا ہے نا نشان راہ ہے، یہ کوئی منزل نہیں ہے. یہ ایوارڈز کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ اگین وہ ایک ان کی محبت ہے. وہ دیں تو پھر بھی، نہ دیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہمارا کام جو ہوتا ہے نا، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہم تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایسی بات یہ ہے کہ مجھے گلہ بالکل نہیں ہے. مجھے پذیرائی کے حوالے سے کوئی گلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے. میں دیکھیں میں تو جہاں جس ملک میں بھی جاتا ہوں میرے لیے تقریبات ہوتی ہیں. پاکستان میں گیا ہوں تو وہاں پر بھی دوستوں کی بہت محبت ملی ہے. بے شمار مضامین میرے بارے میں لکھے جا چکے ہیں. کم از کم 6-7 مختلف یونیورسٹیوں میں میرے اوپر ریسرچ کچھ ہو چکی ہے اور کچھ ہو رہی ہے. مطلب کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں، یہ تو ہونا چاہیے. جب ایک انسان مرزا صاحب کام اتنا کرتا ہے نا، اتنی اس کے محنت ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کے لیے اپنا جو اپنی تخلیقی جو اپنے تخلیقی چیزیں ہیں وہ دیتا ہے. وہ مطلب اس کو اگر ایوارڈ نہیں دیا جائے گا تو پھر دوسروں کے لیے ایک یہ راہ نہیں بنے گی کہ جی مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اپنے ہیروز کو جو ہے نا وہ ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اچھا مرزا صاحب، کوئی ایسا آپ کو ذہن میں ہو کہ یار مجھے کم از کم اس ایوارڈ تک کوئی نہ کوئی ملنا چاہیے تھا، یہ ایوارڈ اگر ملے تو بڑا اچھا ہے؟ اس طرح کی تھوڑی سی تگ و دو ہوتی ہے. ایوارڈ کے لیے نہیں ہوتی کہ اس اپریسیشن کے لیے ہوتی ہے کہ مجھے وہ چیز جو ہے نا وہ کم از کم میں اس ایوارڈ کے لیے نامزد ہوں. کوئی ایسے دل نہیں، میں اس طرح سے کوئی ایسے میرے ذہن میں تو نہیں ہے. لیکن پاکستان میں کیونکہ ادب کے حوالے سے اکیڈمی آف لیٹر جو ہے وہ اسپیشل ہر سال جو نامینیٹ کرتے ہیں کچھ رائٹرز کو. میرا تو رابطہ بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی میں جانتا ہوں کہ کون لوگ ہوتے ہیں، کس طرح کی کمیٹی ہوتی ہے. نہ میں نے کبھی اپنی کتاب ان کو بھجوائی ہے، نہ مجھے، کیونکہ ہم اتنے دور ہیں کہ رابطوں کے بڑے مسائل ہیں. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خود بھی کچھ کرنا چاہیے. کہ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک تھوڑا سا کتابوں کے حوالے سے تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کتاب لکھنا کتنا مشکل ہے، اور لکھنے سے زیادہ جو ہم باہر بیٹھ کر چھپوانا ہوتا ہے، شائع کرانا ہوتا ہے، وہ کتنا مشکل ہے. بے شمار مرحلے ہوتے ہیں جہاں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اتنا ٹف ہوتا ہے فائنینشلی بھی، فزیکلی بھی محنت کر کے، اور پھر وہ کتاب ہم مارکیٹ میں پہنچاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور اکثر جو ہے نا وہ بہت زیادہ خرچہ بھی ہوتا ہے اور فری کتاب. تو اس کے بعد بھی اگر افیشل لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ اب دیکھیں نا کہ باہر کتنے سارے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی کتابیں لکھ رہے ہوں گے، جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوں گے. میں اس وقت پاکستان کی اس طرح سے بھی نمائندگی کر رہا ہوں کہ یہاں جو نیو ساؤتھ ویلز گورنمنٹ ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر سڈنی ہے، جو ان کی جو پبلک لائبریری ہے ان میں ہم اردو کا لینگویج ایمبیسیڈر بھی ہوں، جو فری آف کاسٹ میں کام کرتا ہوں. اس طرح سے یہاں پر میں علامہ اقبال اسٹڈی سرکل بنایا ہوا ہے، وہاں پر اکیڈمی اقبالیات کی اکیڈمی ہے. تو اس سے ایفیلیشن ہونی چاہیے. میں ان سے کچھ چاہیے نہیں، مجھے ریکگنیشن تو ہو سکتی ہے نا. اس طرح کی چیزیں جو تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے کہ سر کا ہاتھ رکھ لیں کہ یار آپ اچھا کام کر رہے ہیں.
تو اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ وہ اللہ کا شکر ہے باقی کسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کا فکر اور فلسفہ پوری دنیا کے لیے ہے, لیکن وہ ہمارے قومی شاعر ہیں اور انہی کی تصور سے پاکستان وجود میں آیا تھا. تو اس کے بعد اس دن باقاعدہ چھٹی بھی ہوتی ہے. یہاں پر سرکاری دفتر ہے اور ہائی کمیشن آفس ہے, تو یہ کبھی کبھار کسی پروگرام میں آ جائیں تو آ جائیں, لیکن ان کی طرف سے یہ پروگرام نہیں ہوتے, ان کی طرف سے کوئی فنکشن بھی نہیں ہوتا. اب یہ 9 نومبر کی جو تقریب ہو رہی ہے یہ بھی ہم پرائیویٹلی کر رہے ہیں. تو یہاں پر کمی محسوس ہوتی ہے ان چیزوں کی کہ کچھ ہمیں آفیشیل لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ ان چیزوں کو سمجھا جائے کہ اہمیت کو سمجھا جائے. میری کتاب آئی تھی وہ مطلب اکیڈمی آف جو ایک بلیات کیا وہاں پر, جو وہ انہوں نے مطلب اس کا کوئی لیٹر تک نہیں مجھے دیا, ریکگنائز نہیں کیا. میں نے اپنے خرچ سے سگے میل والوں نے شائع کی تھی. تو اس طرح کی تھوڑی سی بس کمی محسوس ہوتی ہے. دیکھیں اللہ کرے حالات ٹھیک ہو جائیں اور وہ بھی ان چیزوں کو سمجھنا شروع کریں. یہ ادب کے حوالے سے لوگ ان کو سمجھنا جو ہے وہ بڑے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں, لیکن اچھا مرزا صاحب, نئے آنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں کہ نئے لوگ جو ہیں وہ تحریر کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے یہ اپنا کس طریقے سے کام کریں؟ ایک ہی پوائنٹ ہے سرائی صاحب, اور آپ اس پہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ پڑھنا, زیادہ سے زیادہ پڑھنا. جتنا میکسیمم آپ مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک ذخیرہ الفاظ بھی جمع ہوگا, خیالات بھی جمع ہوں گے, اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا, آپ کے ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا, اور آپ اس سٹیج پہ آتے ہیں کہ لوگ, میں دیکھتا ہوں کہ لکھنے کی طرف بلکہ بولنے کی طرف آ جاتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. کتاب پڑھنے کا رواج کم ہو گیا ہے, ایسی چیزیں پڑھنے کا رواج کم ہو گیا ہے. تو بس میں یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اچھی کتابیں پڑھیں, اچھے رائٹرز کی کتابیں پڑھیں. اور یہ دوسری جو چیزیں ہیں سوشل میڈیا یا موبائل فون یا کمپیوٹر یا ٹیبلٹس پر آپ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے کتاب پڑھیں. کتاب جو ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہے, اس سے آپ کا ذہن بھی سنورتا ہے, معاشرہ بھی سنورتا ہے. اور وہ معاشرہ جو کتاب پڑھتا ہے اس میں تحمل ہوتی ہے, بردباری ہوتی ہے, اور اس میں صبر ہوتا ہے, عقل آتی ہے, اس کا وہ دماغ اور اس کا استعمال کرتے ہیں. جبکہ ہماری قوم جذباتی ہے, وہ ہر وقت موبائل ہاتھ میں لے کر. تو پڑھنے کی طرف آئیں. عام لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے, اور جو لکھنے پڑھنے کے شوقین ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر اس طرف آنا چاہیے. جی طارق محمود مرزا صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے اتنا ٹائم دیا, اور مجھے امید ہے کہ ناظرین کو بہت اچھا لگا ہوگا, اور ان کے خیالات کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں, اور آئندہ پروگرام تک کے لیے عرفان مصطفیٰ سہرائی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.